بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب الصرف کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم ابواب کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ ابواب جمع ہے بابن کی، اور باب دروازے کو کہتے ہیں، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ لیکن علم صرف کے اندر ابواب کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ مخصوص صیغے ہیں، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ علم صرف کے اندر یہ مخصوص قسم کے 6 افعال ہیں جنہیں علماء کرام نے ڈرائیو کیا ہوا ہے، تاکہ ان پیٹرن کو دیکھ کر ہم دوسرے افعال کے ماضی اور مضارع کے صیغے بنا سکیں۔ بنیادی طور پر جو فعل ہے وہ 3 طرح کے ہیں ان کی شکل کے اعتبار سے: فعل، فعیل، فعول۔ یعنی ان کا جو عین کلمہ ہے درمیانی، یہ مختلف ہو سکتا ہے ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے اعتبار سے: فعل، فعیل، فعول۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم اس ماضی سے مضارع بنانے جاتے ہیں تو ان میں بھی مختلف شکلیں آتی ہیں: یفعل، یفعیل، یفعول۔ عین پر فتحہ، ضمہ اور کسرہ، یہ 3 شکلیں بنتی ہیں۔ لیکن ایسا لازم نہیں ہوتا کہ فعل کا مضارع یفعل ہی آئے۔ ٹھیک ہے، فعیلہ سے یفعیل ہی مضارع بن جائے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو طے ہے کہ فعول کا جو مضارع آئے گا وہ یفعل ہی آئے گا، یہ تو فکس ہے۔ یعنی عین کلمے پر اگر ماضی کے اندر ضمہ ہو تو اس کے مضارع میں بھی عین کلمے پر ضمہ ہوگا، یہ تو فکس ہے۔ لیکن فتحہ اور کسرہ فکس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ جب ہم ماضی سے مضارع بنا رہے ہوں تو ہم فعل سے یفعل بنائیں گے یا یفعیل بنائیں گے؟ ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے لیے علماء کرام نے محنت کی اور انہوں نے عربی لغت میں 6 ایسے مخصوص اوزان مقرر کر دیے، یا پھر کہہ لیں 6 ایسے وربز انہوں نے چنے جو یونیک پیٹرن پر تھے۔ اور جتنے بھی آپ کے باقی وربز آتے ہیں وہ سارے کے سارے عموماً انہی 6 ابواب کے پیٹرن پہ آتے ہیں، انہی 6 افعال کے۔ تو انہیں باب کا نام دے دیا گیا کیونکہ ان کا پیٹرن مخصوص ہے، تو باقی افعال جو ہیں انہی پیٹرن پر نکلتے ہیں۔ تو چونکہ یہ نکلتے ہیں اسی پیٹرن پر، اسی لیے اسے باب کہا جاتا ہے۔ اب یہ ابواب کو 6 حصوں پر تقسیم کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کچھ جو ہیں بہت زیادہ فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ریئرلی استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان کے سٹرکچر کے اعتبار سے اور اس میں استعمال ہونے والے حروف کے اعتبار سے انہیں 6 ابواب پر تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1، ثلاثی مجرد کے ابواب۔ ثلاثی یعنی کہ 3 حرفی جو وربز ہوتے ہیں، یعنی وربز، افعال جو 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، انہیں ثلاثی مجرد کے ابواب کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد، مجرد یعنی اونلی، ثلاثی مجرد یعنی اونلی 3 لیٹرز ان دا روٹ ورڈ۔ جو بھی آپ کا جو فعل ہوتا ہے اس کے روٹ ورڈ میں صرف 3 لیٹرز ہوتے ہیں، جیسے کہ ضرب، ضاد، را، با، اس کے اندر 3 ہی لیٹر ہیں، اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے۔ پھر ہوتا ہے ثلاثی مزید فیہ کے ابواب۔ ثلاثی مزید، مزید یعنی ایکسٹرا، فیہ یعنی اس میں، یعنی ثلاثی کے اندر ایک ایکسٹرا حروف بھی ہو سکتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی، یعنی کہ چوتھا لیٹر آ جائے گا، یہ ایکسٹرا والا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے جو بیس 3 لیٹرز ہیں ان کو چھوڑ کر ایکسٹرا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ خرجہ ہے، خا، را، جیم، یہ ثلاثی مجرد تھا۔ اگر اس کے شروع میں حمزہ بڑھا دیا جاتا ہے، اخرجہ، تب یہ حمزہ ایکسٹرا ہو گیا تو یہ ثلاثی مزید فی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح رباعی مجرد، یعنی کہ بیس لیٹر میں ہی 4 لیٹر ہوتے ہیں، بیس روٹ ورڈ کے اندر ہی 4 لیٹرز ہوتے ہیں،
चार हुर्फी फेल, उन्हें रुबाई मुजर्रद कहा जाता है। और रुबाई मजीद फी वैसे ही, यानी कि बेस लेटर तो चार होते हैं, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेटर आ जाता है। फिर मुल्हक बरुबाई मुजर्रद के अबवाब, मुल्हक यानी मिला हुआ, वो जो मिला हुआ हो रुबाई मुजर्रद के साथ। और छठा, वो जो मिला हुआ हो रुबाई मजीद फी के साथ। ठीक है। पहला इनमें जो इन छह किस्मों में जो सबसे पहला है सुलासी मुजर्रद के अबवाब, 99.9% आपके जो जितने भी वर्ब्स आते हैं वो इस पहली कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, बाकी सारे रेयर हैं। ठीक है। तो पहली कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है सुलासी मुजर्रद के अबवाब, क्योंकि 99.9% आपके सारे वर्ब्स इसी कैटेगरी में आते हैं, तो इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो सुलासी मुजर्रद के कुल छह अबवाब हैं। ज़रब यज़रिबु, समिअ यस्मउ, नसर यंसुरु, फतह यफ्तहु, हसिब यहसिबु, करुम यकरुम। ठीक है। अब इनके बनाने का तरीका क्या है? देखिए, ज़रबा यजरिबु पहला सीगा माजी का है, दूसरा मुजारे का है। माजी की गर्दान का पहला सीगा उठा लिया गया, मुजारे की गर्दान का पहला सीगा उठा लिया गया, तो दोनों को मिलाकर एक बाब का नाम दे दिया जाता है, ज़रबा यजरिबु। क्यों? ताकि हमें ये पैटर्न याद हो जाए कि ज़रबा यजरिबु बाब एक ऐसा बाब है कि जिसके जो आइन कलीमा है माजी के अंदर फतहा होता है और मुजारे के अंदर कसरा होता है। ठीक है। अब जब हमें ये अबवाब याद हो जाते हैं तो हम इन जैसे दूसरे वर्ब्स को भी आसानी से उनके मुजारे बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम मिसाल ले लें ज़रबा यज़रिबु की। ठीक है। ज़रबा यज़रिबु की मिसाल पर हम चंद मजीद अफ़आल बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको शेयर करता हूँ। हम्म, ये हमारा बाब है ज़रबा यज़रिबु। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने ऐन कलीमे पर इसके नजर रखनी है। ठीक है। ऐन कलीमा इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म तो माजी के अंदर आयन कलीमे पर जबर, यानी कि फतहा, और मुजारे के अंदर आयन कलीमे पर जेर। अब हम मिसाल ले लेते हैं जलसा की। जलसा। हम्म जलसा ये भी एक फेल है। अब मैं ये कहता हूं कि जलसा बाबे जरबा से आता है, और हम इसकी निशानी मुकर्रर कर देते हैं एक, इसको हम दौद इसके शुरू में लिख देंगे ताकि हमें ये सिंबल याद रहे। तो जब कभी हम किसी वर्ब के शुरू में दौद लिख दें तो समझ जाना कि ये बाब जरबा से आ रहा है। तो जरबा का सिंबल हमने डिराइव क्या किया? दौद। तो जलसा को हम कहते हैं कि ये बाबे जरबा से आता है। तो इसका क्या मफहूम है? यानी जिस पैटर्न पे जरबा का माजी और मुजारे का हम सीगा बनाते हैं उसी पैटर्न पे हम जलसा का बनाएंगे। अब जरबा के ऐन कलीमे पर क्या है? फतहा है। तो देखो यहां पर भी ऐन कलीमे पर क्या है? फतहा है जलसा का। लेकिन इसका जब मुजारे बना रहे हैं तो इसके ऐन कलीमे पर कसरा आना चाहिए, यजरिबु। तो जलासा से हम क्या बनाएंगे? यजलिसु। ठीक है। या पर जबर, ये दो, यज, ये सुकून आ जाएगा इसके ऊपर, लाम के नीचे जेर, और सीन के ऊपर पेश। तो देखो यदरिबु, यजलिसु, ये दोनों जो हैं एक ही पैटर्न पर आ गए। हम्म तो इसीलिए हमने क्या कहा कि जलसा बाबे जराबा से आता है, कि जिसका ऐन कलीमा माजी के अंदर फतहा वाला है और ऐन कलीमा मुजारे के अंदर कसरा वाला है। एक और मिसाल इसकी ले लेते हैं, गसला। ठीक है। गसला, तो ये गसला भी क्या है? ये बाबे जरबा से आता है। तो अब हम इसको मुजारे इसका बनाते हैं, गसला यगसिलु, यगसिलु। ठीक है। तो देखा आपने
تو کتنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم باب کو یاد کر لیتے ہیں، تو ہم کسی کا بھی مضارع بنا سکتے ہیں اور غلطی سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں اس کا باب پتہ نہ ہوتا تو جلسہ سے ہمیں یج لسو بنانا ہے یا یج لسو بنانا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا وہ غلط ہو جاتا، اور لازمی سی بات ہے وہ غلط ہو جاتا۔ تو اسی لیے ہمیں افعال کے ابواب جاننا ضروری ہے، تو یہ علم بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہمارا پہلا باب تھا۔ اب ہم دوسرے باب کی طرف جاتے ہیں، نصر ینصر۔ اس بار ہم جو ہے سمبول مقرر کر دیتے ہیں نون کا۔ نون سمبول ہمیں بتائے گا کہ یہ باب نصرہ ہے، نصرہ ینصر، ٹھیک ہے؟ نصرہ ینصر۔ اب آپ اس میں غور کریں کہ نصرہ کے ماضی کے اندر تو عین کلمے پر زبر ہے یعنی فتحہ ہے، لیکن مضارع کے اندر دمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں صاد کے اوپر زبر ہے اور یہاں مضارع کے اندر صاد کے اوپر پیش ہے، تو یہ پیٹرن آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، ینصر، ٹھیک ہے؟ نصرہ ینصر۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے افعال ہیں جو نصرہ باب سے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں کتبہ، ہوں، اب سوال یہ ہے کتبہ سے جب میں مضارع بناؤں گا تو کیا بناؤں؟ یک تبو بناؤں، یک تیبو بناؤں یا یک تبو بناؤں؟ یہ کنفیوژن ہو جاتا، تین میں سے تو صرف ایک ہی صحیح ہوگا، دو تو غلط ہوں گے، تو ہم غلطی سے کیسے بچیں گے؟ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کتبہ باب نصرہ سے آتا ہے۔ اب جیسے ہی ہم نے سمجھ لیا کہ کتبہ باب نصرہ سے آتا ہے، تو ہم نصرہ کے مضارع کو دیکھیں گے اور پھر کتبہ کے مضارع کو بنائیں گے۔ تو ینصرو نصرہ سے بنتا ہے، تو یکتبو کتبہ سے بنے گا، ہوں، یکتبو، یکتبو کتبہ سے یکتبو، تو دیکھا، ینصرو یکتبو، تو جیسا نصرہ کا مضارع ہے ویسے ہی کتبہ کا مضارع، تو پتہ چل گیا ہمیں کہ کتبہ جو ہے باب نصرہ سے آتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں اس کی، دخلا، 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 ٹھیک ہے؟ دخلا کا مضارع کیا آئے گا؟ تو باب نصرہ سے بنائیے، تو یہ بن جائے گا یدخلو، یدخلو، ٹھیک ہے؟ دخلا سے یدخلو، ٹھیک ہے؟ تو نصرہ ینصرو، کتبہ یکتبو، دخلا یدخلو، تو دو دو مثالیں ہو گئی۔ تو یہ ہمارا دوسرا باب تھا۔ اس میں اہم چیز آپ نے کیا دیکھی کہ باب نصرہ کے اندر ماضی کے عین کلمے پر فتحہ اور مضارع کے عین کلمے پر ضمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے نیکسٹ باب کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا اگلا باب تیسرا باب ہے باب فتح، ہم، باب فتح، اس کو ہم فا نام دے دیتے ہیں سمبول سمجھنے کے لیے۔ تو فتح یفتح، ٹھیک ہے؟ فتح یفتح۔ اب اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ فتح یفتح یہ ماضی کے اندر عین کلمہ اس کا کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں عین کلمہ اس کا مفتوح ہے یعنی کہ فتحہ ہے، اور اس کے مضارع کے عین کلمے پر بھی کیا ہے؟ فتحہ ہے، یعنی دونوں شکلوں میں ماضی اور مضارع میں اس کے عین کلمے پر فتحہ ہے۔ چلیے اب اگر ہم نے کچھ ایسے افعال ڈھونڈنے ہیں جو فتح یفتح باب سے نکلتے ہیں، تو سب سے پہلی مثال ہم اس میں داخل کریں گے ذہبہ کو۔ ہم کہتے ہیں کہ ذہبہ یہ ایسا فعل ہے جو باب فتح سے نکلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا مضارع کیسے بنائیں گے؟ ذہبہ سے یذہب، یذہب، غور سے دیکھیے،
ذہبہ کے جو ماضی کا صیغہ ہے اس کا عین کلمہ فتحہ والا ہے، بالکل فاتحہ کی طرح، اور اس کا عین کلمہ مضارع کے اندر یہ بھی فتحہ والا ہے، جیسے یفتحو میں تھا، تو یفتحو، یذہبو، سیم پیٹرن ہے دونوں کا، ذہبہ سے یذہبو بنے گا۔ ایک اور مثال اس کی لے لیتے ہیں، قرأ، قاف، را، اور اس پر حمزہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرأ، یہ قرأ فعل ہے، اب اس کا ہم نے مضارع بنانا ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ سیم فتح یفتح باب سے بنائیں گے، قرأ یقرأ، یقرأ، ٹھیک ہے، قرأ یقرأ۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ فتح باب کے اندر ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، مضارع میں بھی عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، یہ تین باب ہمارے ثلاثی مجرد کے ہو گئے۔ چوتھا باب، چوتھا باب ہمارا ہے باب سمیع، ٹھیک ہے، اس کو ہم سین سمبول دے دیتے ہیں، باب سمیع یسمع، ٹھیک ہے۔ اب اس باب کی طرف اب غور کرنا ہے، یہاں پر ماضی میں عین کلمہ مکسور ہے، اس پر کسرہ یعنی زیر آیا ہوا ہے، جبکہ اس کے مضارع کے عین کلمے پر فتحہ آیا ہوا ہے، سمع یسمعو، یسمعو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ماضی کی شکل تھوڑی سی منفرد ہے، فعیلہ کے وزن پر ہے، سمع، ٹھیک ہے، عین کلمہ، اور یہ یسمعو، یہ کیا ہے؟ یفعلو کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک نیا باب ہے، سمیع یسمعو۔ چلیے، اب سمیع یسمعو سے نکلنے والے، اس باب سے آنے والے کچھ افعال کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ علم، عین لام میم، علم۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا، یہ جتنے بھی وربز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سب کے سب سہ حرفی ہیں، یعنی تین حروف والے ہیں، اسی لیے انہیں ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے، اونلی تھری لیٹرز۔ علمہ کو دیکھیں، عین لام میم، بس تین ہی لیٹرز ہیں، علمہ، علمہ سمیعہ کے وزن پر ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ علمہ سمیعہ باب سے آتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کے مضارع کو بھی سمیعہ باب سے لے کر آئیں گے، تو علمہ سے کیا بنے گا؟ یعلم بنے گا، جیسے یسمعو ہے ویسے یعلم بنے گا، یعلم، لام پر فتح، علم یعلم، ٹھیک ہے، علم یعلم۔ نیکسٹ ایک اور ورب لے لیتے ہیں، شریبہ، شین را با، شریبہ۔ اب آپ نے دیکھا یہاں کہ شریبہ بھی سمیع جیسا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کا عین کلمہ مکسور ہے، تو اب ہم اس کا مضارع بھی اسی پیٹرن پہ بنائیں گے، سمیع یسمع، شریبہ یشربو، یشرب، ٹھیک ہے۔ تو علیمہ اور شریبہ دونوں ہم نے دیکھ لیا، سمیع یسمع، علیمہ یعلم، شریبہ یشربو۔ آپ کی تمام تر توجہ ابواب میں عین کلمے پر ہونی چاہیے، ماضی اور مضارع کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا چوتھا باب مکمل ہوا۔ نیکسٹ، اب ہم ہمارا پانچواں باب لیتے ہیں، اور وہ ہے کرما، ٹھیک ہے۔ کرما کے لیے ہم کاف سمبول ڈیفائن کر دیتے ہیں، کرما، اور اس کا ہم مضارع بنائیں گے یکرمو، ٹھیک ہے، کرما یکرمو۔ اب اس باب میں دیکھیں آپ کہ اس کے ماضی کے عین کلمے پر ضمہ ہے، یعنی پیش ہے، اور اس کے مضارع کے بھی عین کلمے پر
پیش ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر ماضی کے عین کلمے پر پیش ہوگا تو عموماً یعنی کہ لازمی طور پر اس کے مضارع کے اندر بھی عین کلمے پر پیش آئے گا. تو یہ بنانا بڑا آسان ہے، کروما یا کرومو، اس میں چینجز نہیں ہے، دونوں جگہ سیم ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں. حسنا، حسنا. ٹھیک ہے، حسنا. اب اس کو ہم کروما سے نکالیں گے. حسنا، اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ کروما یکرومو، یحسنو، یحسنو. ٹھیک ہے، اسی طرح قروبا، یعنی وہ قریب ہوا، قروبا. ہاں، اب کیا بنے گا اس سے؟ کروما یکرومو، اسی طرح قروبا یقربو. پراپر پیش، پراپر پیش. ٹھیک ہے، قروبا یقربو. پڑھ لیتے ہیں دوبارہ ایک بار. کروما یکرومو، حسنا یحسنو، قروبا یقربو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 5 ابواب ہو گئے کہ جس کے اندر پانچواں باب ہمارا کروما تھا، جس کے عین کلمے پر ضمہ ہے اور اس کے مضارع کے بھی عین کلمے پر ضمہ ہے. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. اور آخری ہمارا ثلاثی مضارعت کا چھٹا باب ہے حسیبہ یحسیبو. اس کے لیے ہم ہا سمبول ڈیفائن کر دیتے ہیں. حسیبہ یحسیبو. ٹھیک ہے، حسیبہ یحسیبو. اب چند مثالیں اس کی بھی لے لیتے ہیں، جیسے کہ ورثہ، یعنی وہ وارث ہوا. ورثہ، جی، ورثہ. حسیبہ، حسیبہ ہونا چاہیے، حسیبہ. ہم، حسیبہ یحسبو. اب دیکھیے، حسیبہ ورثہ کے وزن پر ہم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب حسیبہ یحسبو تو ورثہ سے کیا بنے گا؟ جی، یورثو. ہم، یعرثو. یعرثو. ہم، تو دیکھیے وارثہ یرثو بنے گا. یہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی، یہ بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. تو حسیبہ یحسب وارثہ یرثو بنے گا. اسی طرح نعیمہ، ہم، خوشحال ہونا. نعیمہ، نعیمہ، نعیمہ. نعیمہ حسیبہ کے وزن پر بنائیے، کیا بنے گا؟ ینعیمو، ینعیمو. ٹھیک ہے، تو کیا ہے اس کے ماضی کے عین کلمے کے نیچے کسرہ ہے اور اس کے مضارع کے بھی عین کلمے کے نیچے کسرہ ہے. تو پورے کے پوری ابواب میں صرف فوکس عین کلمے کے اوپر ہے کہ ماضی میں کہاں ہوتا، کیا حرکت ہوتی ہے، اور مضارع میں عین کلمے پر کیا حرکت ہوتی ہے. اس اعتبار سے، ان حرکات کے اعتبار سے کل ملا کر آپ کے 6 ابواب بن گئے. کل ملا کر 6 ابواب بن گئے. انہیں کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد کے ابواب. ٹھیک ہے، تو اسے آپ نے اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے. اور اگر آپ نے ان پیٹرنز کو یاد کر لیا، ہر باب کے ماضی اور مضارع کے اس صیغے کو یاد کر لیا، تو جب کبھی آپ کو دوسرے افعال کی گردان بنانی ہو، چاہے ماضی کی ہو یا مضارع کی، آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور اس میں غلطی سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہمارے ثلاثی مجرد کے ابواب. چلیے اب یہیں پر روک دیتے ہیں.